بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اس کتاب کا نام ہے خطہ پاک اوچھ. مسعود حسن شعاب اس کے رائٹر ہیں. اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب شائع کی ہے. ناظرین اس کا وی لاگ نمبر 6 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور صفحہ نمبر ہے 20. پوری کی پوری کتاب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ جو ہیڈنگ چل رہا ہے، سبجیکٹ چل رہا ہے، اس کا حرف آغاز، اس کا کچھ حصہ پیش کر چکے ہیں، کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین اوچھ خطہ پاک مسعود حسن شعاب. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. انگریزی دور اقتدار میں ہر علاقے کے تاریخی، جغرافیائی، اقتصادی اور تمدنی حالات پر گزیٹر یعنی گزیٹر مرتب کیے گئے تھے. بہاولپور گزیٹر بھی اسی عہد کی ایک دستاویز ہے اور اس میں اس علاقے کے متعلق کافی کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں. البتہ اس میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ بہت سے سنے سنائے قصوں اور عوامی کہانیوں کو بھی اس مجموعہ روایت میں جگہ دی گئی ہے، جس سے اس کی تاریخی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے. بعض بے سر و پا اور غلط روایات بھی جو زبانیں زد عام تھیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں. ان کی چھان بین کیے بغیر ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بعض ایسی کتابوں میں بھی ضمناً اوچھ کا ذکر آیا ہے جو سرزمین سندھ کے بارے میں لکھی گئی ہیں. ان سے بھی اس شہر کے تاریخی حالات پر کچھ روشنی پڑتی ہے. امپیریل گزیٹئر آف انڈیا اور بعض عالمی گزیٹئر اور بعض عالمی معلومات کی حامل کتابوں اور انسائکلوپیڈیا آف دا برٹینیکا میں بھی اوچھ کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بائیں ہمہ اغلاط سے کوئی کتاب بھی مبرہ نہیں ہے. تاریخ اوچھ مصنفہ مولوی حفیظ الرحمن حفیظ میں واقعات اور سنین کی غلطیاں عام ہیں. مثال کے طور پر ایک طرف تو اس کتاب میں سید صفی الدین گازرونی رحمۃ اللہ کی اوچھ میں آمد کا سن 371 ہجری بیان کیا گیا ہے، لیکن اسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر انہیں شہاب الدین غوری کے عہد کی شخصیت ثابت کیا گیا ہے، جبکہ اس سے سنن میں پوری 2 صدیوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح سید جلال الدین سرخ بخاری کی اوچھ میں آمد کا سال 1244 ہجری تحریر ہے، مگر مخادیم بخاری کے معتبر کلمی مصورات کی روح سے مستورات کی روح سے کلمی مستودات کی روح سے یہ زمانہ مسودات کی روح سے یہ زمانہ 1270 کے یعنی لگ بھگ بنتا ہے. حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری کے زمانے میں اوچھ کا نام دیوگڑھ بتایا گیا ہے، حالانکہ یہ بات نہ تو روایتاً کہیں ثابت ہے نہ درایتاً صحیح ہے. اس زمانے میں اوچھ پر راجہ دیو سنگھ کی حکمرانی کا قصہ بھی سراسر بے بنیاد ہے. موجم المکنہ اور امپیریل گزیٹئر آف انڈیا میں بھی دیو گڑھ اور دیو سنگھ کا افسانہ نقل کر دیا گیا ہے.
آب کوثر کے مصنف شیخ محمد اکرم نے بھی اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ ایک جگہ تاریخ اوچھ میں راجہ ہوڈ کی حکمرانی کا واقعہ درج ہے، جس کا ایک وزیر چچ بتایا گیا ہے، حالانکہ چچ راجہ سہس دوم کا وزیر تھا اور راجہ ہوڈ نام کا کوئی حکمران تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ راجہ ہوڈ کا یہ قصہ تاریخ اوچھ میں بہاولپور گزیٹیئر کے حوالے سے درج ہے۔ نقل اور اصل دونوں بے اصل اور خلاف واقع ہیں۔ اوچھ کے ناموں کی بحث میں بھی تاریخ اوچھ میں بہت سے اغلاط اور استحکام موجود ہیں، جن کی نشاندہی ہم نے متعلقہ ابواب میں کر دی۔ ناظرین، سر ایسٹ کی تاریخ سر ایلیسٹ کی تاریخ المورخین یعنی ہسٹری آف ہسٹورینز، سر الیٹ کی تاریخ المورخین ہسٹری آف ہسٹورینز میں راجہ آئند بن کفند کی بابت جہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اس نے اپنے ملک کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک اسکندر اوسا تھا اور ایک صوبے کا نام انجاہ تھا۔ وہاں دونوں علاقے کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مقام اوچھ تھا، گویا کسی فیصلہ کن نتیجے پر وہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ سر الیگزینڈر کنگھم نے قدیم جغرافیہ ہند میں اوچھ کے متعلق تصریح کی ہے کہ یہی وہ شہر ہے جسے اسکندر رومی نے دریاؤں کے سنگم پر بسایا تھا اور اپنے نام پر اس کا نام اسکندریہ رکھا تھا۔ کنگھم کی اس بات کی توثیق کسی مستند اور معتبر روایت سے نہیں ہو سکی، تاہم معجم البلدان میں ٹھیک اسی مقام پر اسکندریہ شہر کے محل وقوع کا ذکر موجود ہے، لیکن معجم البلدان اوچھ کے متعلق خاموش ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آگے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ واقعات بہت لمبا ہے، اس لیے ہم آپ کو بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی، وہ حکم اگر کر دے سورج بھی پلٹ آئے، یہ دیکھیے عظمت ہے سرکار مدینہ کی، انصاف کا پلہ ہی رہتا ہے سدا بھاری، جب لگتی عدالت ہے سرکار مدینہ کی، سینہ ہے بھرا میرا ایمان کی دولت سے، یہ بھی تو عنایت ہے سرکار مدینہ کی، ہر ایک صدا میری سنتے ہیں مدینہ سے، کیا اہل سماعت ہے سرکار مدینہ کی، وہ دل تو کبھی اکرم تاریک نہیں ہوگا، جس دل میں محبت ہے سرکار مدینہ کی۔